کیا آپ نے کبھی انویسٹمنٹ کرنے والی ایپ کا اشتہار دیکھا ہے؟ یہ ایک عام بات ہے کیونکہ انویسٹمنٹ روز بروز عام ہوتی جا رہی ہے۔ عام طور پر دو طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں، فوریکس انویسٹر اور اسٹاک انویسٹر۔ فوریکس انویسٹمنٹ کیا ہے اور اسٹاک انویسٹمنٹ کیا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اور آپ کو کون سی منتخب کرنی چاہیے؟ اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام معلومات دینے جا رہا ہوں جن سے آپ کو نہ صرف یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اسٹاک اور فوریکس کیا ہیں، بلکہ آپ کو یہ انتخاب کرنے میں بھی آسانی ہوگی کہ آپ کو کون سی ٹائپ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کریں تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی طرف سے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اسٹاکس کیا ہیں اور اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن بہت سے بروکرز اور ادارے ہمیشہ اس موضوع کو پیچیدہ بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ کام کریں۔ ہیلدی انویسٹمنٹ کے لیے بنیادی باتوں کو جان کر ایک پازیٹیو رزلٹ نکالا جا سکتا ہے۔ اسٹاک یا شیئر بنیادی طور پر کسی کمپنی کا حصہ ہوتا ہے جسے آپ خریدنے کے قابل ہوتے ہیں تاکہ اس کمپنی کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ضروری رقم کو اکٹھا کرنے میں مدد ملے۔ جیسے ہی آپ کسی کمپنی کے کسی حصے کو خریدتے ہیں تو آپ اتنے ہی اس کمپنی کے مالک ہوتے ہیں جتنا حصہ آپ خریدتے ہیں۔ جب وہ کمپنی کوئی پروفٹ کماتی ہے تو آپ کی سرمایہ کاری کے برابر آپ کو اس میں سے ایک حصہ ملتا ہے۔ کیا ابھی تک بھی واضح نہیں ہوا؟ تو آئیے چیزوں کو مزید آسان بناتے ہیں ایک مثال سے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نبیل ہے جو کہ اپنی ایک جوتے بنانے والی کمپنی شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ کاری، دکان خریدنے اور ٹیکسز ادا کرنے کے لیے پیسے کم ہیں۔ اس کو یہ سیٹ اپ سٹارٹ کرنے کے لیے اگر 1 ملین چاہیے تو اس کے پاس صرف 1 لاکھ موجود ہے، تو وہ باقی رقم کیسے حاصل کرے؟ تو فرض کریں کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے بزنس کو ایکسپلین کرتا ہے اور اپنے ماڈل کو ایکسپلین کرنے کے بعد ان کو سمجھاتا ہے کہ کس طرح اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنے 9 دوستوں کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی کرتا ہے جو کہ اس بزنس میں 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ٹوٹل اس کے پاس 1 ملین بن جاتا ہے۔ اب اس کمپنی میں ہر شخص نے کیونکہ 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کمپنی کے ٹوٹل 10 مالک بن جائیں گے۔ نبیل اس کام کو شروع کرنے کے بعد اس میں امپروومنٹس لاتا ہے، اس کو بہت بڑا بزنس بناتا ہے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے اور اپنے جوتے تیار کر کے ان کو آگے بیچتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب اس کی کمپنی کی مالیت 1 کروڑ کی ہو چکی ہے، جو کہ پہلے اس کی کمپنی کی مالیت 10 لاکھ یعنی کہ 1 ملین تھی۔ اب اس کمپنی میں ہر شخص کا حصہ 10 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک عجیب سی مثال ہے اور یہ نمبر بھی عجیب سے ہیں، لیکن امید ہے کہ اب آپ کو اسٹاک انویسٹمنٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہم اس طرح ایسی کمپنیوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے اندر گروتھ کا پوٹینشیل موجود ہو اور آپ کو یقین ہو کہ مستقبل میں یہ والی کمپنی ترقی کرے گی، اور ہم اس میں اپنے حصے کو لانگ ٹرم تک ہولڈ کر کے رکھتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں لانگ ٹرم تک ہولڈ کرنے کے علاوہ بھی ایک طریقہ موجود ہے جو کہ فوریکس ٹریڈنگ میں بھی یوز ہوتا ہے، جو کہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں۔ ہم کسی کمپنی کا کوئی شیئر کم پرائس پہ خریدتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ اب یہ پرائس بڑھے گی، تو جب یہ بڑھے گی تو ہم اس شیئر کو بیچ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک کمپنی کا شیئر 100 روپے میں خریدا ہے تو آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اب یہ گراف کے مطابق یا اسپیکولیشنز کر کے کہ یہ اب اوپر جائے گا، اور جب یہ 120 یا 130 تک جائے گا تو آپ اسے بیچ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس میں سے پروفٹ بھی کما سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ کافی حد تک خطرناک ہے۔ اس میں نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی ساری انویسٹمنٹ کیا سرائیوں پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ فیوچر کی پریڈکشن کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسٹاک کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر اور نیچے جاتی ہیں اور مارکیٹ کو چند سیکنڈوں میں بڑی حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وارن بفیٹ ہمارے وقت کے سب سے بڑے انویسٹر ہیں۔ ان کا مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ ایسی کمپنیوں میں انویسٹ کریں جن میں صلاحیت موجود ہو اور وہ لانگ ٹرم کے لحاظ سے آپ کو پروفٹ دے سکے۔
اب آپ سٹاک مارکیٹ کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم فوریکس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فوریکس کس طرح کام کرتی ہے۔ اس کا سٹاک مارکیٹ سے پہلا فرق یہ ہے کہ یہاں آپ کسی کمپنی کے کسی حصے کی ملکیت کو نہیں خرید رہے ہوتے، دراصل آپ کرنسیوں کی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سٹاک کی طرح کرنسیوں کی قیمت بھی ایک دن کے اندر اوپر اور نیچے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک یورو کی فی الحال قیمت 1.12 امریکن ڈالر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورو کے مقابلے میں امریکن ڈالر کی شرح مبادلہ 1.12 ہے۔ جب آپ کرنسیوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اپنے پیسے کو کسی دوسری کرنسی میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس صورت میں آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ دوسری کرنسی کی ویلیو انکریز ہو۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی کرنسی کی ویلیو انکریز ہونے والی ہے تو اس کرنسی میں آپ انویسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی جب ویلیو انکریز ہوتی ہے کسی حد تک تو آپ ٹریڈ کو کلوز کر لیتے ہیں۔ اس طرح آپ پروفٹ کما لیتے ہیں۔ کسی بھی کرنسی کی ویلیو بڑی تیزی کے ساتھ گرو بھی کر سکتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گر بھی سکتی ہے۔ اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فوریکس کی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، لہٰذا نئے انویسٹرز کے لیے اس قسم کی سرمایہ کاری کے ساتھ شروع کرنا ایک عام بات ہے۔ مجھے ان لوگوں سے بھی انسٹاگرام میں ڈی ایم موصول ہوتے ہیں جو مجھ سے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایک عام بات ہے۔ تو اب آپ جان چکے ہوں گے کہ فوریکس اور سٹاک انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اب ان میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ کو بہت زیادہ اداروں جیسے کہ سیکورٹیز اور ایکسچینج کمیشن ہر چیز کے ذریعے ریگولیٹ کرتا ہے۔ ان اداروں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اگر آپ سٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں تو فراڈ ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ تاہم اگر آپ غلط فیصلہ لیتے ہیں تو آپ کی رقم ضائع ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف فوریکس ٹریڈنگ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی ریگولیشن نہیں ہوتی سوائے BIS کے، جو کہ بنیادی طور پر تمام بینکوں کا بینک ہے۔ اس کے ضوابط بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے انسٹا ٹریڈر کے ذریعے اسکیم ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فوریکس کو OTC ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹریڈ براہ راست دونوں فریقوں کے درمیان بغیر کسی نگرانی کے ہوتی ہے، لہٰذا سٹاک مارکیٹ بہت زیادہ شفاف اور منظم طریقہ ہے۔ ان دونوں میں اگلا فرق یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ لانگ ٹرم سے مراد چند سالوں کی، یعنی کہ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، اور فوریکس ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹ بہت ہی شارٹ ٹرم ہوتی ہے۔ یہاں آپ زیادہ سے زیادہ چند مہینوں کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد ٹریڈ کو ختم کیا جائے، اس لیے میکسیمم لوگ ڈے ٹریڈنگ اور 1 یا 2 دن کا گیپ سے ہی اپنی ٹریڈ کو کلوز کر لیتے ہیں۔ جب آپ سٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدتے ہیں تو آپ اس بزنس کی گروتھ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن فوریکس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوریکس بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ تیزی کے ساتھ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ ٹھیک ڈیسیژن لیں گے، جب آپ کی ہر ٹریڈ سکسیسفل ہوگی، لیکن اکثر اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ پیسہ گنوانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فوریکس انویسٹمنٹ اور سٹاک انویسٹمنٹ کے بارے میں بہت سی باتیں پتہ چل چکی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔